مقصد یہی ہے ساری محنت فرمانے کا کہ ہمارے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت نصیب ہو جائے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی والہانہ محبت نصیب ہو جائے۔ تو یہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا شیر خوارگی کی حالت میں ذکر ہوا تھا، دودھ پینے کا ذکر کیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے علاوہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کے علاوہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ، جس کا ذکر ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، اس کا بھی دودھ پیا ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کی رضائی ماں کہلاتی ہے۔ سویبہ یہ ابو لہب کی لونڈی ہے، اس کا بھی دودھ پیا ہے۔ اور اس سے یوں کہتے ہیں کہ ہم رضاعت کا ذکر کریں گے۔ پہلا سٹیپ ہمارا آج کی پہلا ہمارا نقطہ رضاعت کا ہوگا۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو۔ یہ دودھ پلانے کا بھی ذکر بڑا خوبصورت ذکر ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے نکاح کی پیشکش کی تھی، اور نکاح کی پیشکش کی تھی وہ ابو سلمہ کی بیٹی درہ، اس کا نام ہے ابو سلمہ کی بیٹی، اس کا نام درہ ہے، دار را اگے ہاں درہ، انہوں نے پیشکش کی تھی۔ ابو سلمہ، یہ سن لیجیے کون ہے، حضرت سلمہ کے شوہر ہیں۔ ابو سلمہ یہ حضرت ام سلمہ کے شوہر ہیں، خامد ہیں۔ ام سلمہ بعد میں حضور علیہ السلام کی نکاح میں آئی تھی، اور کسی نے یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ درہ میری ربیبہ ہے، درہ میری ربیبہ ہے، اور یہ ربیبہ دیکھ لیں، ربیبہ ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ربیبہ بیوی کے ساتھ، اس کے پہلے شوہر کے ساتھ جو اولاد آتی ہے اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ ربیبہ بیوی کے ساتھ جو پہلے اولاد آتی ہے اس کو ربیبہ کہتے ہیں، اور لڑکا ہو تو ربیب، اور اگر لڑکی ہو تو اسے ربیبہ کہا جاتا ہے۔ ابو سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو ان کے ساتھ یہ درہ آئی تھی۔ ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ وہ رضائی بھتیجی ہے۔ کون؟ درہ۔ کون؟ درہ حضور علیہ السلام کی رضائی بھتیجی ہے۔ اس کے بعد ابو سلمہ، اور وہ فرمایا میں نے اور اس نے، دونوں نے، ہم نے سویبہ کا دودھ پیا، میں نے اور سویبہ دونوں نے دودھ پیا ہے، اس لحاظ سے وہ میری بھتیجی لگتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سویبہ آپ کی رضائی والدہ تھی، آپ کی رضائی والدہ کا نام سویبہ ہے۔ یہ سویبہ کون ہے؟ ابو لہب کی لونڈی ہے سویبہ۔ آپ نے اسی رشتہ کو ذکر فرمایا ہے، اور حضرت حمزہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا ہے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچے بھی لگتے ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، حضور کے چچے بھی ہیں، حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی چچے کی بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میری رضائی بھتیجی ہے، وہ تو میری رضائی بھتیجی ہے۔ حضرت حمزہ حضور کی کیا لگتے ہیں؟ چچا۔ تو اب حضور کے ساتھ حضرت حمزہ نے دودھ بھی کیا ہے، بھائی بن گئے، چچا بھی بن گئے، بھائی بھی بن گئے، تو ان کی بیٹی حضور کی کیا لگ گئی؟ بھتیجی لگ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آپ چچا کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیتے، تو انہوں نے فرمایا وہ تو میری بھتیجی لگتی ہے، کہ حضرت حمزہ نے بھی حضور کے ساتھ کیا کیا ہے؟ دودھ پیا ہے۔ حضرت حمزہ نے بھی حضور کے ساتھ دودھ پیا ہے، تو رضائی بھائی بھی ہیں اور چچے بھی لگتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوبیہ کا بڑا احترام کیا کرتے ہیں، بڑا احترام آپ حضرت صوبیہ کا فرمایا کرتے ہیں۔ آپ کی جو اصلی رضاعت ہے وہ عرب کے رواج کے مطابق، دستور کے مطابق قبیلہ بنو سعد، یاد ہوگا قبیلہ بنو سعد، یاد آ گیا؟ قبیلہ بنو سعد کا ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب وہ قبیلہ بنو سعد، یہ یہاں اصل رضاعت یہاں سے ہے۔ یہ قبیلہ بنو سعد طائف کے پاس ہے، طائف کے اندر آتا ہے، قبیلہ بنو سعد یہاں رہتا ہے۔ اس قبیلہ میں جو خاتون ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، ان کی رضاعت ہے حضور کی اصلی رضاعت، اور جو بعد میں مسلمان بھی ہوئی ہے، اور ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے۔ اور یہ ان کی قبر ان قبروں میں سے ایک قبر ہے کہ جن کی نشانات اب بھی باقی ہیں، اب بھی جن کی نشانات جنت البقیع میں باقی ہیں، ان قبروں میں سے ایک قبر حضرت حلیمہ سعدیہ، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی رضائی ماں ہے، ان کی قبر نشان ان کے آج بھی ہے۔ یہ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتی ہیں کہ ہم سال میں 2 مرتبہ مکہ میں آیا کرتی تھی۔ یہ طائف میں رہتی، قبیلہ بنو سعد کہاں تھا؟ طائف۔ یہ طائف سے مکہ آتے، تو ہم سال میں 2 مرتبہ مکہ میں آیا کرتے تھے، اور وہ عورتیں بھی آتی جن کی گود میں بچہ ہوتا، اور دودھ پلانے کے لیے، بچے لینے کے لیے مکہ میں آیا کرتی تھی، اس لحاظ سے کہ ان کا جو سلسلہ ہے آمدن تھی وہ یہی تھا، بچوں کو دودھ پلاتے اور پھر اس پر وہ مناسب معاوضہ ان کو مل جاتا، پھر ان کی زندگی کا سلسلہ ایسے ہی چلتا تھا۔ یہ فرماتی ہے کہ ہم سال میں 2 مرتبہ وہاں سفر کرتے مکہ کا، اور وہاں عورتیں آتی اور معقول وظیفے پہ کوئی بچہ مل جاتا تو اس سے کہہ دیتی، معقول وظیفہ لینے پر پھر یہ آمدن بھی ان کے یہی تھا، اور یہ اسی سلسلے میں یہ رضاعت کی جب مدت پوری ہو جاتی، تو رضاعت کی مدت کی پورے ہو جانے پر پھر یہ بچے کو واپس جا کے دے کر آیا کرتی تھی۔ یہ فرماتی ہیں کہ ہم بھی جس سال ہم مکہ کی طرف آئے، اس وہ سال ہمارے طائف والوں پر بڑا سخت سال، قحط سالی تھی، سبزہ ختم ہو گیا، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور جانور بھوک سے کمزور ہو گئے ہیں، ان کو گھاس پانی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، چراگاہیں خشک ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے دودھ کا آنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مکہ والوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے قحط سال، ایک سال ہوا تھا، ایک سال ایسا بھی گزرا ہے جو بڑا سخت تھا، حضور کے آنے سے پہلے بڑا سخت سال تھا، قحط سالی تھی، اور ہر طرف ہی بے برکتی تھی، اور کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ کی تشریف آوری سے اللہ نے بہت برکات نصیب فرمائی ہے، بہت زیادہ برکات نصیب فرمائی ہے۔ مکہ والوں پر بڑا سخت زمانہ تھا، قحط کا سال تھا، تو اللہ نے بعد میں بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بڑی فراوانی نصیب فرمائی ہے۔ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں گزر بسر
زیادہ تر جانوروں پر ہوتا، ہم بکریاں رکھ لیتے اور دیگر جو جانور ہوتے اس کو رکھ لیتے اور چرگاہ میں چلاتے، اور جب سوکھ جاتی تو پھر جانور دبلے پتلے ہو جاتے، اور یہ سارا ہمارا گزر بسر اسی پر تھا۔ نہ بارش ہوتی، نہ بارش ہوئی، نہ کوئی سلسلہ ہوا، بڑا سخت سال تھا، جانور خشک ہو گئے، کوئی دودھ نہیں ہے۔ تو ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ کہتی ہیں کہ یہ سخت ہمارے اوپر بڑا سا، ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اور دبلی پتلی سی، بہت مشکل اس کے اندر سے چند قطرے دودھ کے نکل سے تھے، بہت مشکل ہم اس سے دھوتے، میرا خامن اس سے دھوتا، بہت مشکل چند ایک قطرے اس کی دودھ کے آتے، وہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اس کے تھن بالکل سوکھ گئے تھے۔ تو میرے خامد نے بڑی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا کہ دودھ بالکل تھوڑا سا نکلا۔ ایک سواری تھی اور اس کا بھی یہی حال تھا، دبلی پتلی سی سواری ہے اور وہ چلنے سے لاغر ہے، ہڈیاں اس کی نکلی ہوئی ہیں، چلنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا۔ یہ دو چیزیں، اور اپنے خامد کو حارث کا نام تھا، حارث ان کا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے خامد کا نام حارث ہے، حارث بن عبد العزیٰ لکھ لیں۔ حلیمہ سعدیہ کے خامد کا نام حارث بن عبد العزیٰ، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں اس یہ حارث بن عبد العزیٰ، کہتے ہیں یہ دو چیزیں، اور اپنے خامد کو لیا اور اپنے بچے کو لیا، اور ہم نکل پڑے اس بچے کو جس کو دودھ پلاتی تھی، اور عورتیں بھی ساتھ ہوگی، تقریباً حضرات سید نے 10 کے قریب ان کی تعداد لکھی ہے، 10 عورتیں تھیں، اور ظاہر ہے وہ خیمہ لے کے ساتھ جایا کرتی تھی اور پڑاؤ ڈالتی اور وہاں جا کے اپنے بچوں کو پڑاؤ ڈال کے اس میں رہتی۔ یہ عورتیں بھی بچوں کی طرف ان کو لینے کے لیے مکہ کی طرف گئی ہیں، اور اکثر اور بیشتر رجحان یہی تھا کہ یتیم بچہ نہیں لینا، جس کا والد زندہ ہو اس کو لینا ہے، اور جس کا والد ہوگا تو اچھا خاصا معاوضہ مل جائے گا۔ یہ بچے لینے کے لیے وہاں جاتی تھی، کوئی کوشش کی ہے، ہم بھی گئے، وہ بھی گئی، چلتے چلاتے ان کو بچے مل گئے اور ہمیں بچے، مجھے بچہ نہیں ملا، انہوں نے بچے لے لیے اور مجھے بچہ نہیں ملا۔ یہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ وہ جب ساری واپس آ گئی جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، جہاں ہم نے اپنا خیمہ لگایا تھا، تو ہر ایک نے اپنا بچہ لیا ہوا تھا اور میرے پاس بچہ نہیں تھا، میرا وہی اپنا بچہ تھا، مجھے بھی وہاں سے ملا نہیں ہے۔ میں نے اپنے خامد سے یہ بات کی ہے، سب عورتیں بچے لے کے آ گئی ہیں، مجھے بچہ نہیں ملا۔ یہ چلتے چلاتے نا ساری حلیمہ کے پاس، یہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا، پتہ چلا یہ یتیم ہے، چھوڑ کے ساری آ گئی، شاید اگر آگے کوئی اور مل جائے، تو یہ وہاں ان کو چھوڑ کے آ گئی یتیم بچے کو کہ ہم نے اس کو نہیں لینا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے بچہ نہ ملا تو میں نے خامد سے مشورہ کیا، حارث سے، کہ میں خالی نہیں جانا چاہتی، چلے اب وہ یتیم بچہ جو ہے نا اسی کو لے کے آئیے، میں خالی ہاتھ نہیں جانا، وہ یتیم بچہ جو ہے اسی کو لیتے ہیں اور پھر واپس چلتے ہیں، میں خالی ہاتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ کہتی میرے پاس اپنا دودھ نہیں تھا، بچے کے لیے نہیں تھا، اتنی کمزور میری وہ اونٹنی تھی، اس سے کچھ نکلتا بھی نہیں تھا، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے میرا بچہ ساری رات بلک بلک کے رو رہا۔ ظاہر ہے بچے کو دودھ نہ ملے تو وہ روتا ہی ہے، بڑی پریشان حال تھی۔ بارہ صبح ہمارا مشورہ ہوا، ہم گئے، اور کہتے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دل میں یہ بات تھی مشکل ہی ملے، حضرت حلیمہ انکار کر دے تو پھر ہم کہاں جائیں گے، لیکن ہم جب وہاں پہنچے اور ہم ان سے بات کی کہ ہم بچہ لینے کے لیے آئے ہیں، بچہ ہمیں دے دیں، لیکن انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے، وہ بچہ انہوں نے میرے حوالے کر دیا۔ اور یہ بچے کون تھے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے بچے کو لیا اور اس کو لیا، اپنے خامد کو لیا اور اجازت دی کہ ہم آگے۔ جب ہم لے کر آئے تو خالی جانے سے ہم نے کہا اچھا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل گیا۔
چلے بچہ گود میں لیا. اب جب میں نے بچے کو اٹھایا، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے بچے کو اٹھایا تو میرے حالات ہی بدل گئے. جب میں نے بچے کو اٹھایا تو میرے حالات ہی تبدیل ہو گئے. میرے پاس خود اپنا دودھ نہیں تھا، اس بچے کو اٹھانے کی دیر تھی کہ میرے دونوں دودھ سے بھر گئے. میرا بچہ بھی خوب سیر ہو کے اس نے بھی دودھ پیا میرا، اور انہوں نے بھی خوب دودھ پیا. یہ جب میں نے ان کو اٹھایا تو یہ برکات اللہ نے کہتے میں واپس خیمے کی طرف آئی. خیمے پر پہنچی، پہنچنے سے میرا خامد اٹھنے کے پاس دودھ دھونے کے لیے گیا. وہاں بھی بڑی عجیب و غریب برکات اللہ نے مجھے نصیب فرمائی. کہتی ہیں کہ خامد نے ایک بڑا پیالہ دودھ کا بھر کے لے کے آیا. وہ دبلی پتلی اونٹنی جو ایک دو قطرے بمشکل دیتی تھی، اب میں نے اس بچے کو اٹھایا تو میری جھولی ہری بھری ہوگی، اور میری اونٹنی کی حالت یہ ہوگی کہ میرا خامد جو ہے جب اس نے اس کو دھویا تو اس نے ایک اچھا خاصا بڑا پیالہ دودھ کا بھر کے لے کے آ. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے اس بچے کی بڑی برکات ہم نے دیکھی. میرے بچے نے پیا، انہوں نے پیا، اور خوب سیر ہو کے پیا ہے، اور اٹھنے کا ہم نے دودھ دھویا اور خوب دھویا، اور ہم بڑے خوش ہو کے چلے بھائی ہمارا کام بن گیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی کہ اس خامد نے یہ کہا کہ وہ تو آپ کو ایک بڑے اچھی اور بڑی برکت والی جان کو لے کے آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ جہاں دودھ نہیں تھا اللہ نے ہمیں دودھ نصیب فرما دیا. لگتا ہے حلیمہ آپ اس جان کو لے کے آئیے، یہ جان بڑی قیمتی جان ہے اور بہت ہی بابرکت جان ہے. اس جان کی وجہ سے ہمیں بڑے کچھ اللہ نے نصیب ہمارے کھول دیے ہیں. جب ہم نے سفر کا آغاز کیا اور ہم چلے یہاں سے مکہ سے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جانے سے پہلے اللہ نے ہمیں کیا کیا برکات نصیب فرما دی. اور اب سفر میں کیا کہتی ہے کہ جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تو وہ جو دبلی پتلی اونٹنی تھی جس کا چلنا مشکل تھا، میری سہیلیاں جو میرے ساتھ آئی تھی بچے لینے کے لیے، وہ واپسی جب ہم آ رہے تھے، آتے ہوئے حالت ہماری یہ تھی کہ میں ان سے پیچھے وہ قافلہ رک جاتا اور مجھے کہتے کیا تو نے مصیبت ہمیں ڈالی ہوئی ہے، کبھی رک جاتی ہے کبھی کیا کرتی ہے، تیری اونٹنی اس قابل نہیں کہ چلے. لیکن اب ایسے ہوا کہ میری اونٹنی واپسی پہ سب سے آگے دوڑ کے جا رہی ہے. اب وہ مجھے پوچھ رہی ہے حلیمہ تو نے کیا کھلایا پلایا اس اونٹنی کو، کیا ہوا تو دوڑتی جا رہی ہے ہم سے آگے ہو رہی ہے. واپسی پہ تیری حالت یہ تھی تو اس سے پہنچا نہیں جاتا تھا، تیری وجہ سے ہم جگہ جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے تھے اور تجھے رک رک کر انتظار کیا کرتے تھے، اور تو پھر ہمیں پہنچتی. اب تجھے کیا، اب تو سب سے آگے دوڑتی جا رہی ہے، کیا تو نے سواری کو تبدیل کر دیا؟ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا میں نے سواری تبدیل نہیں کی ہے، میں نے جو اونٹنی تھی اس کو تبدیل نہیں کیا، آج سوار تبدیل ہو گیا ہے. آج سوار تبدیل ہو گیا ہے. اس سواری کی وجہ سے اللہ نے اس اونٹنی کو بھی ہرا بھرا کر دیا اور اللہ نے مجھے بھی ہرا بھرا کر دیا. یہ کہ ہم چلیں، یہ تو راستے کی برکات ہم نے دیکھی. اب جب گھر پہنچی ہے، گھر پہنچ کے کہتے طائف کے اندر ان کا گھر تھا اور قبیلہ بنو سعد کے اندر، تو گھر میں اللہ نے بڑی برکات سے نوازا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بچے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بڑا ہی نوازا. گھر میں جب 2-2.5 سال ہو گئے، دل پہ یہ چاہ رہا تھا کہ اب اس کو واپس کرو ہی نہ، واپس ان کو میں چھوڑ کے نہ اپنے پاس ہی رکھوں. باقی عورتوں کے بچے بھی ایسے تھے، جب انہوں نے واپس کرنا چاہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں، چلو ہم ساتھ بچے سفر کرتے ہیں اور واپس ان کو کر کے آتے ہیں. 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، سفر کیا. اور جب حلیمہ کے پاس پہنچی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بچہ کتنا اچھا خوبصورت پلا ہوا ہے. میرے دل میں یہ تھا کہ یہ اس طرح کی بات سناؤں گی اور یہ میرے پاس چھوڑ دیں گی، تو مزید اگر میں اس کو 1-2 سال اور رکھ لوں تو آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں. میرا مقصد یہ تھا کہ میں اس طرح کی باتیں کروں گی. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں حضرت آمنہ مجھے کہہ دیں گے کہ چلو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لو.
کہتی اللہ کی طرف سے میرے لیے ایسے ہی لکھا تھا، مجھے اس بات کی توقع ہی نہیں تھی کہ اماں یہ کہہ دے گی کہ چلو اس کو اپنے پاس رکھ لو. میری توقع سے زیادہ انہوں نے مجھے یہ کہا چلو اگر آپ یہ کہتی ہیں تو آپ اس کو ساتھ لے جائیں اور جا کے اس کو رکھ لیں، اور جب آپ چاہیں گی تو اس کو واپس کر لیں اور ایک دو سال اور اپنے پاس رکھ لیں. میں تو اندر اندر سے باہر ہو گئی کہ اللہ نے میری بات کو سن لیا. بچے کی برکات کو میں نے دیکھ لیا تھا اور میں دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے واپس کروں ہی نہ. جب واپسی ہم یہاں سے مکہ سے دوبارہ واپس جانے لگے تو وہی بچہ جن عورتوں نے اپنے اپنے وہ بچے لائے تھے وہ تو واپس کر دیے، اب وہ نئے کی تلاش میں تھے، وہ نئے بچے لے کے گئے. تو میرے پاس وہی بچہ تھا جو پہلے والا بچہ تھا. میں اسی کو لے کے واپس گئی اور اسی میں واپس لے کے وہاں پہنچی ہوں. میرے پاس وہی پرانا بچہ تھا، میں اسی بچے کو ساتھ لے کے چلی ہوں. وہ دوسرے اپنے نئے نئے بچے لے گئے ہیں اور میں اس بچے کو لے کے گئی. اب واپسی پہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ حضور علیہ السلام کو لے کر اس بچے کو لے کر اپنے گھر میں پہنچ گئی طائف میں. تو جب یہاں پہنچی ہے تو یہ واقعہ جو ہوا یہ بڑا واقعہ ہوا ہے. اور ہوا یوں اس طرح کے بچوں کے ساتھ ویسے بھی حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے اکثر جایا کرتے تھے. کبھی بکریاں چرا لیتے، کبھی کھیل کے لیے جو اس وقت کا کھیل تھا اس میں وہ شریک ہو جاتے تو جایا کرتے تھے. اکثر مفسرین حضرات نے اس میں لکھا ہے، اختلاف بھی ہے کہ زیادہ تر یہ لکھا ہے کہ 4 سال کی عمر ہو گئی تھی جب حضور علیہ السلام واپس یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے تھے. 2 سال ہو گئے آپ مکہ واپس گئی اماں کے پاس، انہوں نے پھر واپس کیا تو اب یہ 4 سال ہو گئے. یہ جو یہاں واقعہ وہ واقعہ شق صدر ہوا ہے. واقعہ شق صدر، یہ شق صدر کا جو واقعہ ہے یہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی. کتنے سال تھی؟ 4 سال تھی. کتنے سال تھی؟ 4 سال تھی. حضور علیہ السلام کی عمر 4 سال تھی. 2 سال پہلے دودھ پلایا اور پھر 2 سال کے بعد پھر واپس آئے اور یہ واقعہ پیش آیا. واقعہ کچھ اس طرح ہوا، کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کھیلنے کے لیے باہر تھے تو اچانک میرا بیٹا آیا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اچانک میرا بیٹا آیا، اس نے آ کر کہا کہ اماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا. اب میں اور میرا خامن دونوں یکدم اٹھے اور انتہائی ہیبت سے ہم دوڑتے ہوئے جب باہر نکلے تو دیکھا ہم نے کہ حضور علیہ السلام بالکل وہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہے اور بیٹا محمد بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے چہرے پہ کچھ ڈر کے آثار ہیں. باقی ویسے ٹھیک ٹھاک ہے، البتہ چہرے پہ کچھ ڈر کے اثرات باقی تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا. اس بیٹے نے ان کو یہ پہلے بتا دیا تھا کہ 2 شخص آئے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے محمد کو لٹایا ہے اور اس کے سینے کو یوں چیرا ہے. بس اتنا دیکھا اور وہ گھر پہنچ گیا. حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے اتنا دیکھا اور دوڑ کے گھر چلا گیا. اماں جی وہ محمد کو قتل کر دیا کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ماں اور خامد دونوں دوڑتے ہوئے باہر آ گئے اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ حضور علیہ السلام بالکل صحیح تھے. تو اچانک یہ معاملہ ہوا. حضور علیہ السلام سے پوچھا، سفید کپڑوں میں آئے تو انہوں نے پوچھا یہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے آ کے مجھے پکڑا اور مجھے لٹایا اور میرا دل نکالا اور ایک پانی کا دشت لایا تھا وہ لے کے آئے تھے. اس پانی کے دشت میں میرے اس دل کو دھویا گیا اور پھر دھو کے واپس مجھے میرے سینے پہ رکھا گیا اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ پھیر دیا گیا. جب ہاتھ پھیرا تو بالکل ایسے جیسے رشن کے بعد مطلب ٹھیک ٹھاک نہیں ہو جاتا، ایسے بالکل اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. حضور علیہ السلام کا یہ شق صدر ہوا ہے. یہ شق صدر ہوا ہے تو یہ 2 شخص جو تھے اس کے بارے میں پوچھا یہ کون تھے؟ فرمائی آپ علیہ السلام نے بعد میں ارشاد فرمایا ہے، محدثین نے اس بات کو ذکر فرمایا، حدیث میں آتا ہے یہ 2 شخص حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام.
یہ آپ علیہ السلام کا شب صدر ہوا اور یہ بڑا واقعہ تھا. شب صدر حضور علیہ السلام کا 4 مرتبہ ہوا. کتنے مرتبہ ہوا؟ 4 مرتبہ. ایک مرتبہ جو ابھی میں نے ذکر کیا 4 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 4 سال کی عمر میں. اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 10 سال کی عمر میں ہوا ہے. کتنے سال کی عمر میں؟ 10 سال. تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 40 سال کی عمر میں ہوا ہے جب آپ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا تھا 40 سال کی عمر میں. اور چوتھا ایک روایت میں 20 سال کا بھی آتا ہے لیکن یہ 20 والی روایت کچھ صحیح نہیں. اس لیے میں نے اس کا ذکر پہلے نہیں کیا تھا. 20 والی روایت صحیح نہیں ہے. اکثر حضرات مفسرین نے اس سے صحیح نہیں لکھا ہے اس لیے اس کا ذکر کم کیا جاتا ہے. اور یہ چوتھے نمبر پہ حضور علیہ السلام کا جو شب صدر ہوا ہے یہ معراج کے موقع پر ہوا ہے. معراج کے موقع پر جب حضور علیہ السلام کو آسمان کی سیر کے لیے لے جایا گیا تھا اس وقت یہ شب صدر ہوا 4 مرتبہ. ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ کی ہاں جب آپ کتنے سال کے تھے؟ 4 سال کے تھے. اور دوسرا شب صدر آپ کا جب ہوا ہے تو آپ کی عمر 10 سال کی تھی. اور تیسرا شب صدر جب ہوا ہے تو آپ کی عمر 40 سال جب حضور علیہ السلام کو کیا نبوت ملی ہے. اور چوتھا شب صدر جو ہوا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کروایا ہے. اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟ شب صدر کی حکمت کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے آپ کے قلب مبارک کو نکال کر جدا کر دیا اور جنت کے پانی سے اور روایت میں آب زمزم کے پانی سے دھویا. یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ یہ سارے اس کی تفصیلات جو ذکر فرمائی ہے تو اس میں اشارہ ہے. محدثین نے مختلف اس کی توجیہات لکھی ہے اور ذکر فرمائی ہے. یہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کی پاکی کا ظاہری صورت کا ایک سلسلہ تھا. حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کی پاکی کا یہ ظاہراً ایک صورت تھی اور اسے اختیار کیے گئے. ظاہری صورت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اس بات پہ یقین آنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاکیزہ رکھنا گناہوں کی گرمی سے بھی اور شیطان کے وسوسوں سے بھی اور شیطان کے حصے سے بھی آپ علیہ السلام کے دل کو پاک و صاف رکھ دیا گیا ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے غیر معمولی ایک انتظام ہوا. غیر معمولی انتظام ہوا. اس کا یہ نقطہ لکھ لیں. یہ حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ محدثین نے اس کی مختلف توجیہات فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی پاکی کا ظاہری جو صورت تھی وہ اختیار فرمائی ہے. ظاہراً یہ صورت اختیار فرمائی گئی. اور ظاہری جو صورت تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کا اس بات پر یقین آنا کہ آپ کے دل کو پاک صاف رکھنا گناہوں کی گرمی سے اور شیطان کے وسوسوں کے شیطان کے حصے سے اور اس کا اللہ کی طرف سے ہونا یہ غیر معمولی ایک انتظام ہوا. ورنہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اللہ تو یہ بھی طاقت ہے کون کہے کہ سارا انتظام ہی ہو جائے لیکن ظاہری صورت اختیار فرمائی گئی ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو پیدائشی طور پر بھی ایسے ہو سکتا ہے اللہ پیدائشی طور پر بھی کرتے ہیں لیکن ظاہری دنیا کو دکھانا تھا اس لیے اللہ نے ایسے ظاہری طور پر یہ ذکر فرمایا. اسی مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی تاکہ عظمت لوگوں کے دلوں میں آ جائے کہ کتنا پاکیزہ اور کتنا بہترین اور کتنا پاک اور صاف یہ دل ہے کہ اسی قلب اطہر پر اللہ کی کتاب نازل فرمائی. یہ تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بات آ جائے ان کے ذہن و قلوب میں یہ بات پہنچ جائے کہ کتنا خوبصورت کتنا پاکیزہ یہ دل ہے کہ جس دل کے اندر اللہ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا ہے. انا قلبک قرآن پاک میں ہم نے آپ کے دل پہ قرآن پاک اتارا ہے. حضور کے دل پہ قرآن پاک اترا ہے. تو یہ شب صدر جو ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں شب صدر ہوا
تو اس کے بعد مہر لگائی گئی، مہر لگائی گئی اس میں مہر نبوت، دیکھیں مہر نبوت جو سب شب کے صدر ہونا، پھر اس کے بعد مہر لگائی، اس میں سلسلہ داروں کی دو آراء، دو آراء، یہ مہر نبوت جس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی تھا، مہر نبوت کے ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے، یہودی اور نصارہ کے انصاف پسند جو لوگ تھے، انصاف پسند جو لوگ ہیں، وہ جب آپ کی علامتوں کو ذکر فرمایا کرتے تھے تو علامتیں ذکر کرتے کرتے وہ تلاش کرتے کہ مہر نبوت کا بھی ذکر اس میں ہے، مہر نبوت کا بھی ذکر فرمایا، وہ ڈھونڈتے تھے، یہ اس کی حضرات یہ سیب کی شکل کی طرح ہے، حضور علیہ السلام کی جو مہر نبوت ہے وہ شاموں کے درمیان یہ سیب کی شکل کی طرح ہے، اور اس کا سیب کی سائز کی ہے، سیب کی سائز کی ہے، سیب کی شکل کی طرح کی ہے، اور پیدائشی طور پر آپ کو یہ مہر لگی ہوئی تھی یا شب صدر کے بعد لگائی گئی، یہ دونوں آرائیں ذکر فرمائی جاتی ہیں، بعد میں فرمایا کہ یہ آپ کے شب صدر کے بعد ایسا ہوا ہے، مہر لگائی گئی ہے، اور بعد میں پیدائشی طور پر ایسا ہوا ہے، کہ بعد فرماتے ہیں یہ دو فرشتے آئے تھے، اس کے بعد جب وہ اوپر سے سی لیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد مہر نبوت لگائی گئی ہے، جس میں لکھا ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے، لکھ لیے مہر نبوت لکھ لی، اب آگے چلیں، مہر نبوت یہ ہے، اس میں دو آراء، ایک آراء یہ ہے کہ پیدائشی طور پر تھی، اور ایک آراء یہ ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ کا شب صدر ہوا ہے تو اس کے بعد پھر یہ مہر لگائی گئی تھی، دونوں آراء ہیں، حضرات محدثین مفسرین نے یہ دونوں ذکر فرمائے، کیوں لگائی گئی تھی؟ اب کیوں لگائی گئی اس کا ایک رواج ہے کہ، اور ایک جو سلسلہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں قیمتی چیز ہمیشہ اس کو بند کر کے نا، اس کو کہتے ہیں مہر بند کر دیا ہے، قیمتی چیز کو لفافے میں ڈال کے یا کسی چیز میں لگا کے پھر اس پر مہر بند، اب یہ کہتے ہیں یہ مہر بند ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اندر چیز کیا ہے، بڑی قیمتی ہے، تو یہ مہر لگائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ایک خدائی مہر کا جو ذکر ہوا ہے، اس کا جو ذکر فرمایا گیا کہ یہ تاکہ یہ قلب محفوظ رہے، اور یہ قلب اب ایسا محفوظ ہے کہ ہر قسم کے وسوسوں سے، ہر قسم کی شیطانی دسترس سے، اور شیطان کی ہر قسم، تاکہ شیطان اس تک پہنچ ہی نہ سکے، اس سے اللہ نے اس دل کو کیا کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، اس لیے اللہ نے یہ دل پاکیزہ کر دیا، مہر لگا دی ہے، اس لیے مہر لگائی ہے کہ اب اس کے اندر کوئی شیطان یا اپنا وسوسہ نہیں ڈال سکتا، انسان کے دل پر شیطان کی رسائی ہے، حدیث پاک کی کتابوں میں یہ بات ذکر فرمائی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اپنی سونڈ کے لے یا اسے سوئی کے لے، وہ سوئی یا سونڈ جس طرح کی بھی ہے، وہ ایک باریک سوئی کی طرح ہے، وہ انسان کے دل کے قریب یوں لگا کے تاب میں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے انسان کو وہ اللہ کی یاد سے غافل پاتا ہے تو وہ اس کے اندر، اس کے دل کے اندر لگا دیتا ہے، جب اس کے دل کے اندر لگا دیتا ہے پھر اس کے ذریعے سے وہ وسوسے، گناہوں کی لذت، گناہوں کی طرف جانا، اور گناہوں سے رغبت دلانا، اور وسوسے ڈالنا، اس تک رسائی کرنا، پھر وہ اس کے ذریعے سے سارا انسان کے اندر وسوسے بھی ڈالتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر ایسے چلتا ہے کہ جیسے انسان کے اندر کیا چلتا ہے، خون دوڑتا ہے، ایسے شیطان انسان کے اندر چلتا ہے، تو یہ پھر وہ وہاں لگا کے سوئی اس میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، جو انسان کو غافل پاتا ہے تو یہ اپنی سوئی لگا دیتا ہے، تو بسے آتے ہیں، پھر شیطان پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، پھر بندہ دور ہو جاتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے،
پھر اللہ سے بھی دور، اللہ کی یاد سے بھی دور، تو یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، پھر اس میں وسوسے آتے ہیں اور پھر یہ اپنا کام جاری کرتا ہے، وہ سوئی لگا کے رکھا ہوا ہے اس میں۔ تو یہ فرمایا تاکہ کوئی بھی شیطان، کوئی شیطانی وسوسہ یا کوئی شیطان وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر پہنچ ہی نہ سکے، اس لیے اللہ نے کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ یہ ایسا پاکیزہ دل، اس میں مہر لگا دی، کوئی اس میں نہیں جا سکتا۔ انبیاء کے دل کو تو اللہ نے محفوظ ہی کر دیا، انبیاء کے دل اللہ نے محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ شق صدر اس کی ایک ظاہری علامت ہوتی ہے۔ یہ جو شق صدر ہوتا ہے نا، اس کی ظاہری علامت ہے کہ جو اس پہ چیز کر کے پھاڑ کر کے اللہ نے مہر ثبت کر دی ہے، اور شق صدر کی ایک ظاہری صورت ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نام سنا ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلیمان فارسی بڑے صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ فرماتے ہیں کہ ان کو جب پوچھا گیا تھا علامات کا ذکر کیا گیا تھا، خوب اس سے جوڑا گیا تھا، تو پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علامات بتائی تھی نا، جو علامات ذکر فرمائی تھی، یہ ویسے بھی تورات کو بڑا پڑھتے تھے، انہوں نے ایک علامت حضور کی یہ بھی ذکر فرمائی تھی کہ آپ کی دو شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، انہوں نے پڑھ رکھا تھا۔ اور وہ جو آخری پادری کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تھی نا، جس نے حضور کا پتہ بتایا تھا، اتنا شخص کیا ہے، ایسا بھی ہے، تو پھر وہ تلاش کرتے کرتے حضور تک پہنچے حضرت سلیمان فارسی۔ انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو نشانیاں بتائی تھی، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت حلیمہ کے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا سلسلہ ہوا اور یہ کیسے ہوا اور یہ کس طرح یہ نظام ہوا اور شق صدر ہوا، ان کو تو اس کا پتہ نہیں تھا۔ اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے، اللہ جانے کوئی ایسا کوئی حادثہ، کوئی معاملہ، کوئی مزید آگے پیش نہ آ جائے۔ انہوں نے اس بچے کو لیا اور سیدھا جناب اما آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچا دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ نے پوچھا کہ حلیمہ، بعض روایت میں ذکر فرمایا کہ آئی تو ہے، تو زیادہ عرصے کے لیے تو لے کے گئی تھی اور اب تو واپس بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا میں اپنے پاس رکھوں گی، جب بھی چاہوں گی واپس لے آؤں گی، تو انہیں اس کو ابھی جلدی واپس کر دیا۔ تو چاہ رہی تھی کہ میں نے کافی عرصہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا اس پہ واقعہ سنایا ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے، حضرت آمنہ نے فرمایا کہ میں تو چاہ رہی تھی کہ میں اس کو کیا کروں، اپنے پاس رکھوں، لیکن بتا بھی نہیں رہی تھی۔ ہوا کیا، چاہ رہی تھی کہ کیا کروں، اپنے پاس رکھوں، لیکن وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا مسئلہ ہے اور کیا ہونے والا ہے، اور وہ اس کا خوف کھا گئے کہ ایسا نہ ہو کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے یہ بچہ ضائع ہو جائے۔ تو حضرت حلیمہ اس واقعہ کا ذکر وہ کرنا نہیں چاہ رہی تھی حضرت آمنہ کے سامنے، اور فرمایا کہ تجھے اس پر شیطان کے چل جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت اما آمنہ سلام اللہ علیہا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ بات فرمائی کہ آپ کو اس بچے پر شیطان کے چڑھ جانے کا، دوڑ جانے کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کو عذاب ہو گیا ہے، اس زبان میں کہتے ہیں عذاب ہو گیا، یار اس کو نظر لگ گئی ہے، جیسے کوئی جن چڑھ گیا یا کوئی جن چمڑ گیا ہے، ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں یہ، تو یوں سمجھے کہ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس بچے پر کوئی چڑیل چڑھ جائے گی یا کوئی جن آ جائے گا یا کوئی شیطان اپنا اثر دکھا دے گا۔ کہتی اللہ کی قسم، آمنہ فرماتی اللہ کی قسم، جب سے یہ حمل ہوا ہے مجھے اس بچے کا، حمل سے لے کر پیدائش تک میں نے اس کی اتنی عجیب تجربات اور کیفیات دیکھی ہیں، مجھ پہ گزری ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی بھی شیطان اس پہ کبھی بھی اپنا اثر نہیں کر سکتا۔ میں نے عجیب اور اس کی کیفیات دیکھی اور میں نے بڑے تجربات کیے ہیں۔ اور اب جب یہ مکہ واپس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ شق صدر کے بعد جب حضور کو واپس لے کے آئی تو کیا عمر تھی؟ 6 سال۔ حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، مکہ میں آئے۔ ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ شوق ہوا اور یہ دل چاہا اور یہ اشتہار
اشتیاق ہوا کہ میں ان کے والد کی قبر پہ جاؤں. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ چلتے ہیں اس کی والد کی قبر پر, وہاں قبر پر جا کے دیکھتے ہیں اور جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کریں گے. اور وہاں جانے کے لیے ارادہ کیا. ایک خود, ایک بچہ اور ایک لونڈی اور جناب عبد المطلب سلام اللہ علیہ جو آپ کے دادا لگتے ہیں, یہ ساتھ ہوئے اور چل پڑے. اور ایک باندی ساتھ تھی. اب یاد ہوگا ہم نے پیچھے ایک باندی کا ذکر کیا تھا, برقہ, یاد ہے یہ باندی کے ذکر ہوا تھا برقہ کا, برقہ نام اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برقہ کون بتا سکتے یہ برقہ کون ہے؟ ام ایمن. ماشاء اللہ, ان کا نام کیا ہے؟ ام ایمن ہے. یہ ام ایمن کا نام کیا تھا؟ برقہ. یہ کس کی لونڈی تھی؟ ماشاء اللہ, حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی اور بعد میں یہ ام ایمن بنی ہے. ام ایمن کون سی؟ کس ام ایمن حضرت اسامہ بن زید. لکھ لیں یہ بات بھی پتہ کی بات ہے. ام ایمن حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ہیں. حضرت ام ایمن یہ حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ہیں اور یہ زید بن حارثہ کی بیوی ہیں. پہلے شوہر جن سے ایمن پیدا ہوئے تھے, پہلے شوہر جس سے ایمن پیدا ہوئے تھے, اور ان کے نام سے ان کو ام ایمن کا لقب دیا جاتا ہے. انہی کے نام سے ان کو ام ایمن کا لقب دیا جاتا ہے. یہ پہلے خامد سے. جب اس شوہر کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوبصورت بات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جنتی اور عورت سے شادی کرنا چاہے وہ ام ایمن سے نکاح کر لے. حضور نے فرمایا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے وہ ام ایمن سے نکاح کر لے. اس پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام ایمن کے ساتھ نکاح کیا. دیکھ لیں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں. ام ایمن کون ہے؟ یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں اور زید بن حارثہ کی بیوی ہیں. پہلے شوہر سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام ایمن تھا اور اسی نام سے ام ایمن کے لقب سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے. ام ایمن اسی سے ان کا لقب ہوا ہے اور اسی سے آگے ذکر کیا جاتا ہے. جب ان کا انتقال ہوا شوہر کا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو جنتی عورت سے شادی کرے تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کر لے, یہ جنتی عورت ہے. اس پہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا. یہ حبشن تھی, جیسے افریقی نہیں ہوتے ایسے تھی. ان کا پہلا خامد بھی حبشی تھا, رنگ کا تھا. تو یہ کافی دیر زندہ رہے ہیں. ان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں اور یہ اسامہ بن جو زید ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا 22ویں سپارے میں دوسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے. اور یہ جو زید بن حارثہ ہیں یہ حب النبی کہلاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حب النبی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف حضرت حسن یا حسین بیٹھتے اور دوسری طرف حضرت زید بیٹھا کرتے. اتنے اللہ کے نبی کو یہ پیارے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. حضرت ام ایمن کافی دیر زندہ رہی ہے, کافی دیر زندہ رہی ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام ام ایمن کے پاس جا کے تعزیت فرمایا کرتے تھے. کیوں؟ کہ بڑا بالا توسا ہے, حضور علیہ السلام کو بڑا اٹھایا ہے. تو حضور علیہ السلام کی اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اور بڑی محبت تھی, بڑا احترام تھا, بڑا احترام فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام. یہ ام ایمن ہے اور ان کی وفات ہو گئی.
عبد المطلب سلام اللہ علیہ کے ساتھ یہ مدینہ میں رہی ہیں اور واپسی پہ یہ ان کا انتقال ہو گیا تھا ام ایمن کا یہاں بعد میں حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ اب یہاں سے دادا عبد المطلب رہ گئے اور کون رہ گیا ایک ام ایمن رہ گئی بات میں چلی تھی رضائی ماں کے ساتھ واپس آئی تھی آمنہ کے پاس حضرت آمنہ عبد المطلب ایمن یہ مدینہ سے اب انہوں نے واپسی کا رستہ اختیار کیا یہاں کیوں آئے تھے قبر کے لیے اب انہوں نے کہا چلے واپس تقریباً کہتے ہیں 2 مہینے اس کے لگ بھگ یہاں انہوں نے قیام فرمایا مدینے میں اور پھر واپسی ہوئی ہے واپسی پہ مدینہ کی واپسی پہ ابوا نامی ایک جگہ ہے یہ مدینے کے قریب ہے اور مکے کے راستے پر ہے ابوا نامی ایک مقام ہے یہاں پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا واپسی پہ حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لائے تھے اور وہاں تقریباً 2 ماہ کا عرصہ یہ وہاں رہے ہیں اور پھر واپسی پہ مقام ابوا پر حضور علیہ السلام ساتھ تھے دادا عبد المطلب ساتھ تھے اور ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برقہ ہے یہ ساتھ تھی یہاں طبیعت خراب ہوئی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال مقام ابوا پر ہوا ہے اور یہاں ہی دفن ہے یہاں ان کی تدفین ہوئی ہے یہ مقام ابوا پر اب یہاں آپ کے دادا عبد المطلب ایمن جو لونڈی تھی یہ مکہ سے روانہ ہوئے ہیں اور مکہ کی طرف اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 6 سال کے قریب 6 سال آپ کی عمر 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے 6 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام دادا کی پرورش میں آ گئے دادا کا نام کیا تھا عبد المطلب یہ کثیر العیال تھے کثیر العیال بہت زیادہ ان کی اولاد تھی ان کی اولاد کے بارے میں حضرات محدثین محسن فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑا اور اولاد سے نوازا تھا ان کے 10 بیٹے تھے کتنے بیٹے تھے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں جناب عبد المطلب کی اور یہ کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور بہت سارے نواسیاں اور بہت سارے نواسے آپ کے بہت سارے تھے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ یہ دیوار ہے اور اس سے ہم کوٹ بھی کہتے ہیں دیوار بھی ہے اس کے ساتھ ہی یہاں بیٹھا کرتے تھے صورتحال یہ تھی کہ بہت سارے ان کے چچے بھی تھے نواسے بھی تھے آگے ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں بہت سارا خاندان تھا اور بڑا قبیلہ تھا اور یہ اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے ویسے بھی اللہ نے ان کو سرداری بڑا ان کا وہاں ایک اس میں بیٹھنے کا ایک سلسلہ تھا تو ان کی جگہ بنانی خصوصی طور پر ان کی جگہ بنائی جاتی ہے اور اس جگہ بنانے کی ان کی ایک چادر بچھائی جاتی اس پہ تکیے لگائے جاتے اور ان کے لیے ایک مخصوص جگہ مقرر کی جاتی تھی تکیے لگا کے وہاں بیٹھایا جاتا اور یہ جو سردار کا اعزاز ہے وہ اپنے سردار کو اعزاز دیا کرتے تھے اور ان کی اس جگہ پہ کوئی اور بندہ بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ کوئی بچہ بھی غلطی سے آ جائے تو وہ چچے اور ان کے بیٹے اٹھا کے اسے پیچھے کیا کرتے تھے وہاں سے اسے اٹھا دیتے کہ یہ ایک ہمارے سردار کی جگہ ہے باقی لوگ ان کے درمیان حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے اور یہ اس چادر کے اوپر آ کے اپنے تکیے کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے باقی آگے پیچھے ان کو تقریباً 6 سال بھی لکھی ہے 7 سال بھی لکھی ہے 8 سال تک بھی لکھی ہے چلتے چلاتے یہ تقریباً 8 تک بھی پہنچے ہیں تو حضور علیہ السلام جب تشریف لاتے تو چلتے چلاتے وہ سیدھا اس چادر کے پیاس آ جاتے اور تکیہ لگائے وہاں آپ حضور علیہ السلام بیٹھ جاتے کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ کوئی اس بچے کو وہاں سے اٹھا کے آگے کر کسی چاچے کو بھی کسی اس نواسوں کو بھی اور نواسوں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ باقی بچوں کو اٹھا دیا جاتا لیکن جب یہ بچہ آتا تو یہ آگے حضور علیہ السلام
उठा के उनके पास बैठ जाया करते थे, उस चादर के ऊपर तकिए के पास, किसी को जरूरत नहीं थी कि वो उसको उठाए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है चाचे और चचाओं में चाचेज़ाद भाई भी होते हैं और सारे वो आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनको सबको मना कर दिया कि जब ये बच्चा मेरे पास आके यहाँ बैठ जाए तो कोई इसको मना नहीं कर सकता, कोई इसको यहाँ से उठाएगा भी नहीं और कोई इसको मना भी नहीं करेगा कि यहाँ न बैठे, ये इसी चादर पे बैठेंगे, मेरे पास बैठेंगे और मेरे साथ आके बैठेंगे। इसी दौरान 2 साल के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हो गया। 2 साल के बाद आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। कितने साल उम्र होगी? 8 साल। 8 साल हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र हुई है, आपके दादा का इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उनके इंतकाल के बाद चाचू में से जो सबसे बड़ा था और मालदार भी था, समझदार भी था, हर लिहाज से ज़हीन फतीन भी था, अबू तालब था। अबू तालब की गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र में आए हैं और 8 साल से उम्र से लेकर 8 साल से लेकर अपनी वफात तक अबू तालब ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पे मुकम्मल तौर पर हिमायती बन के खड़े रहे। अपनी वफात तक पीछे नहीं, हालात बाद में ख़राब हो गए थे, शुरू में ये मसला नहीं था, शुरू में ऐसा मसला कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बड़ा नेकुकार और बड़ा समझदार और बड़ा एक नाम था भतीजे का, पूरे मक्के में आपको लोग सादिकुल अमीन के नाम से पुकारा करते थे और कहा करते थे। लेकिन बाद में फिर जो आजमाश और इम्तिहानात आए हैं वो आखिरी उम्र में ये हुआ है कि 10 साल की उम्र में अबू तालब के यहाँ फिर ये सिलसिला हुआ है, फिर आजमाश इम्तिहान आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का दावा किया है, फिर उसके बाद चच्चे पर बड़ी आजमाइशें, बड़े इम्तिहान आए हैं, वरना 8 साल से लेकर ये आखिरी उम्र तक अबू तालब ने हुजूर अलैहिस्सलाम से कभी भी हाथ पीछे नहीं किया है। अबू तालब कौन है? अबू तालब, इनके कुल 4 बेटे हैं, लिख लें। अबू तालब, इनके 4 बेटे हैं, एक का नाम तालब है, अबू तालब, अबू तालब कहते ना, ये तालब के बाप, एक नाम कौन है? तालब। इसके बारे में ये क्लियर नहीं है कि ये मुसलमान हुए, इनका कोई अता पता भी नहीं है, कोई इतने हालात भी नहीं है, कोई ऐसा जिक्र, क्योंकि इनका पता ही नहीं मुसलमान और ये हुए या नहीं हुए। ये बड़े थे तालब। दूसरे थे हजरत अली रजी अल्लाह तआला। तीसरे इनके बेटे का नाम है हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला, और ये एक बड़े नामवर सहाबी हैं। और चौथे हैं हजरत अकील रजी अल्लाह अन्हु। ये 4 बेटे हैं, 3 बड़े सहाबी हैं और इनका बड़ा नाम है और खुलाफाए राशिदीन में है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत जाफर तैयार, तीसरे अकील। इस उम्र में पढ़ाई तो हमारे यहाँ तो चलती है, लेकिन उस वक्त अरब का सिलसिला था, कोई पढ़ाई कोई ऐसा काम कोई सिलसिला ऐसा नहीं था, तो वो लोग अपने बच्चों को काम सिखाते थे। 12 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में वो काम सिखाया करते थे। तो अरबों के ज़ाहिरी तरीके से पहले मक्का में बकरियां चराया करते थे, मक्का में ये सिलसिला था, बकरियां भी चराया करते थे। और बहुत सारे हदीस बात में आता है, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का कोई भी नबी ऐसा नहीं जिसने बकरियां न चराई, अल्लाह का कोई नबी ऐसा नहीं जिसने बकरियां न चराई। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपने भी? हुजूर अलैहि सल्लम ने, हाँ मैंने भी बकरियां चराई, कोई भी नबी ऐसा नहीं है जिसने बकरियां न चराई। ये बकरियां चराना असल में जैसे बच्चों की ट्रेनिंग नहीं होती, ट्रेनिंग होती है, इस तरह ये ट्रेनिंग थी। जैसे हम बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं ना मुख्तलिफ किस्म की, तो ये ट्रेनिंग थी। और एक काम तो इनका ये था, बकरियां चराना, और दूसरा काम तजारत का था। तजारत के बारे में हमने पीछे जिक्र किया था ना कि ये कुरैश 2 सफर किया करते थे, एक गर्मी का और एक सर्दी का, जिसको कुरान करीम ने लतशिता वस्सैफ, एक गर्मी का और एक सर्दी का, ये शाम का और यमन का सफर किया करते थे। अबू तालिब ने भी
سفر کا آغاز کرنا تھا اور تجارت کے لیے جانا تھا. جب یہ روانہ ہوئے تو حضور علیہ السلام کو بھی ساتھ لے گئے کہ چلے ان کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ چلیں گے. ایک مقام پہ پہنچے, یہ شام کی طرف جانے والا راستہ تھا. یہ ایک مقام پہ پہنچے, ایک مقام کا بصرہ, ایک بصرہ ایک بصرہ. بصرہ تو یہ شام کا راستہ مشہور ہے نا ہمارے یہاں بصرہ, یہ بصرہ ایک نام ایک جگہ ہے جو شام سے شام کے راستے پہ آتا ہے. شام کے اس راستے پہ ایک جگہ کا نام ہے بصرہ. یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالنا تھا. یہاں اکثر قریش آ کے پڑاؤ ڈالتے تھے اور یہاں ایک رکنے کا ایک سلسلہ تھا, جیسے سٹاپ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ان کا ایک سٹاپ ہوا کرتا تھا. یہ یہاں ایک راہب تھا, یہاں ایک راہب تھا اور اس راہب کا نام جو ذکر فرمایا گیا ہے جرجیج, جرجیج بھی ہے اور اس کو عام کتابوں میں پڑھیں گے تو بحیرہ راہب کے نام سے ہے. بحیرہ راہب, بحیرہ اس کا نام ہے جو دوسرا نام ذکر کیا جاتا ہے. اس کا اصل نام جریج ہے, لکھ لیں. ابو طالب سفر کا آغاز یہ شام کے راستے میں پڑاؤ ڈالا ہے اور بصرہ کے مقام پر, بصرہ ایک شہر آتا ہے یہاں سے, اس میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے اور وہاں ملاقات ہوئی ہے ایک راہب سے, اور جس راہب کا نام ہے یہ جریج, اس کو بحیرہ بھی کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں مشہور یہ کہ بہت زیادہ عمر ہے, بہت زیادہ بڑی اس کی عمر تھی, اور یہ وہاں ہی رہتا تھا کلیسا کے اندر, کلیسا سے باہر نہیں آتا تھا, کبھی بھی نہیں آیا. اور قریش کو اور دوسرے آنے والے جانے والوں کو پتا تھا کہ یہ کلیسے سے باہر نہیں آتا, اندر ہی رہتا ہے. تو مکہ والے قریشی, کیونکہ یہ عیسائی تو تھے نہیں کہ اندر جاتے, اندر جا کیا کرتے, کلیسے میں ان کا کیا کام تھا, یہ تو انہوں نے اندر جانا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بحیرہ جو تھا یہ کلیسا کے اندر ہی رہا کرتا تھا, بڑی اس کی لمبی عمر ہے, بہت زیادہ اس کو عمر کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ وہ اپنے اس کیا کہتے ہیں گرجا, یہ گرجے کے پاس لوگ آ کے رکا کرتے تھے اور یہ اندر بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ایسا ہوا کہ یہ جب یہ آیا نا تو قافلہ, یہ جریج اس اپنے کلیسے سے باہر آ گئے. اب یہ واقعہ کلیسے سے باہر آنے کے لیے بڑا عجیب تھا کہ اس سے پہلے یہ باہر آیا نہیں ہے. یہ کیا ہوا, اس سے کیا ہو گیا کہ یہ آج اپنے کلیسے سے باہر نکل آیا. اور اس کے بارے میں بات مشہور تھی, وہاں کلیسے میں ایک راہب ہے اور جو وہاں رہتا ہے وہ کبھی اپنے کلیسے سے باہر نکلا ہی نہیں ہے. اب یہ آیا تو یہ تلاش کرتے 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 وہاں سیدھا اس بچے کے پاس آ گیا, اور اس بچے کے پاس آ کے نا پوچھا اس کا ولی کون ہے. باپ کا نہیں پوچھا اس نے آگے, کہتے ہیں کہ باپ کا نہیں پوچھا, اس نے ولی کا پوچھا ہے. اب ولی کی پوچھنے میں حکمت یہ تھی کہ اس نے یہ پڑھا لکھا پڑھا ہوا تھا کہ جو بچہ یہاں آئے گا تو وہ اس کا باپ نہیں ہوگا, وہ یتیم ہوگا. اس نے جاتے ہوئے پوچھا اس کا ولی کون ہے, چلتے چلتے سیدھا اس بچے کے پاس آیا اور آ کے پوچھا اس بچے کا ولی کون ہے. درمیان میں ایک حضرات مفسرین نے اور قصہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک یہودی آیا, اس نے آ کے پوچھا کہ یہ کون ہے بچہ. تو انہوں نے, کیونکہ مشہور یہ تھا کہ یہودی اس بات پہ لگے ہوئے تھے کہ اس بچے کو مار دینا ہے. غصہ کیا تھا, ضد یہ تھی کہ بنو اسماعیل میں نبوت کیوں آ گئی, ہمارے اندر کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ اس بچے کو مارنا چاہ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ آپ اس نے پوچھا سلام اللہ علیہ, یہ میرا بچہ ہے, اور اس کی باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوگا یہ اس کا باپ ہے. وہ یہ نہیں وہ سمجھا کہ میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں, میرے لیے ایسے ہی تھی, بس وہ واپس ہو گئے وہاں سے. یوں اللہ نے آپ کی حفاظت فرما دی. تو وہ یہود واپس ہی اس طرح چلا گیا. کہتے ہیں کہ اس نے ابو طالب سے جا کے اس نے کہا یہ اس کا ولی ہے, یہ ساتھ آیا ہے, یہ بچہ ساتھ لے کے. انہوں نے جا کے اسے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں اور آپ بتائیں یہ بڑے مرتبے والا لگتا ہے. تو ابو طالب نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کا بڑا مرتبہ ہے, یہ بڑے اونچے درجے والا ہے, آپ کو کس نے بتایا, آپ کو کیسے پتا چلا. اس نے پھر اپنی بات بتائی. اس جریج نے, اس راہب نے یہ کہا کہ میں گرجے میں بیٹھا ہوا تھا, سامنے میری باری تھی, اوپر تھی نا, اوپر سے ڈھلوان تھی, پہاڑی ہے, پہاڑی سے علاقہ ہے. تو یہ پہاڑی سے جب نیچے اترتے ہوئے آئے تو جب میں اس باری کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ قافلہ اوپر سے نیچے آیا تو میں اس کو دیکھ رہا تھا.
جب یہ اوپر سے نیچے کی طرف آیا تو یہاں کے سارے پتھر اجر ساری چیزیں اس بچے کے سامنے سجدہ ریز ہوگی، تو میں سمجھ گیا یہ وہی بچہ ہے، میں سمجھ گیا یہ وہی بچہ ہے۔ آپ ڈھلوان کی طرف نیچے اترے ہیں، یہ پتھر یہ سارے اس کو سجدہ کرنے لگے، تو اس کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہ بچہ ہے جو اللہ نے جس کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور ساری وقت بھی وہی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری وہ علامات بھی وہی تھی، اور اس نے سارا یہ پڑھا تھا مکہ سے آئے گا قافلہ، اس کے ساتھ یوں اس طرف سے یہ اس کا نزول ہوگا، یوں بچہ آئے گا، جب یہ آئے گا تو یہ سارے حجر شجر اس سے سجدہ کریں گے۔ تو میں نے یہ ساری علامات کو دیکھ لیا تھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ وہی بچہ ہے، پکی بات ہے، وقت بھی وہی ہے، قافلہ بھی وہی ہے، مکہ میں سے بھی آیا ہے، تو قریش کے ساتھ ہے، یہ آئی بھی قریشی ہے، ساری علامات میری پوری ہوگی۔ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ اس راہب نے ابو طالب کو یہ کہا، بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ، پھر اس نے سارا قافلے کو سارے قافلے کو کھانا کھلایا، اس کی ضابط فرمائی ہے، اکرام بھی کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، سب کو کھانا کھلایا۔ کہنے لگا ایک بات میری سن لیں کہ آپ اس کو شام لے کے ساتھ نہ جائیں، اس لیے کہ یہ یہودی بڑے خطرناک ہیں اور انہوں نے ان کو قتل کر دینا ہے، اور وہ اس کے قتل کے در پہ ہیں، اگر آپ ساتھ لے جائیں گے تو یہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا آپ اس بچے کو یہاں سے واپس کر دیں۔ اس کلیسا کے راہب نے جس کی عمر کے کوئی حساب نہیں، بڑی عمر کا تھا بڑا، اس راہب نے یہ کہا آپ اس کو آگے نہیں جانے دینا، آپ واپس کر دیں۔ یہ کلیسا، اس میں رہنے والا یہ راہب، اس لیے ذکر فرمایا۔ تو ابو طالب نے اس کی بات کو ذہن میں لیا، اپنے نوکروں کو لیا اور اپنے بندوں کو کہا، اور اپنے چند ایک بندے ساتھ لیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے واپس کر دیا، اور یہ آگے تجارت کے لیے گئے اور یہ واپس آگے۔ اگلا سبق ہمارا انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع ہوگا۔ ایک بات آپ حضرات سے مشورہ کرنا ہے،